حافظ سعد کی گرفتاری، پی ٹی آئی نے بھی احتجاج رکھا ہے کہ صدر کو ماموں بنایا ہے نریندر مودی نے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں، آپ کا ہوں جمال صدیقی۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جمعے کا دن ہے، کل رات تک کی بڑی بڑی کارروائیاں آئی ہیں سامنے، جس میں سب سے اہم جو خبر ہے وہ ہے حافظ سعد کی گرفتاری اور اس کے حوالے سے ہونے والے تمام وہ احکامات جو کل لیے گئے ہیں۔ آخر کیا معاملات ہیں؟ رحمت للعالمین سیل کر دی گئی، پارٹی دفاتر سیل کر دیے گئے، اسلام آباد میں سیل کر دیے گئے، آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ آج پی ٹی آئی نے بھی احتجاج رکھا ہے اور آج پی ٹی آئی بھی نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تیسری جانب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت امریکہ کو ماموں بنایا ہے، امریکی صدر کو ماموں بنایا ہے نریندر مودی نے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بھی ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ جو چوتھی بڑی خبر ہے جو اوور آل سینیریو کے اوپر ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین اکرام، میں پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت کو کور کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں، ان کے اثاثہ جات جو ان کے گھر سے نکلے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ان کے بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے والد صاحب جب تھے ان کا ذریعہ معاش کیا تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے پارٹی فارم کی تو اس کے بعد ان کا لائف سٹائل کیا تھا۔ یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جاننی بھی ضروری ہیں۔ خیر، ابھی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے متضاد خبریں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ اطلاعات یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ وہ پہلے دن سے ہی حراست میں ہیں اور کیا پتہ ان کو طبی امداد دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے، یہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے، مگر اعلیٰ قیادت کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں اور وہ نہیں بتا رہے تو اس لیے دوسرے بھی نہیں بتا رہے۔ اس وقت یہ سوالیہ نشان بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب آج جو 3 بجے احتجاج کا کہا گیا ہے اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ تمام چیزیں متفقہ طور پر یہ امپلیمنٹ ہو گئی ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی پابندی کے اوپر استعمال پر پابندی ہے، جتھوں کے اوپر پابندی ہے، قانون کو توڑنے والے کے اوپر جو ہے سخت سزائیں اور اس کو گرفتاری کا حکم ہے اور کسی کو بھی امن و امان کی سچویشن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مطلب آپ کی سوچ ہے کہ کہاں تک جو ہے نا وہ اب امپلیمنٹ کرنے کی سوچی گئی ہے۔ ریاست کے اندر ریاست بن نہیں سکتی، ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ متعدد بار مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ آج یہ کیس سٹڈی بنا دی جائے گی کہ اس کو جو ہے وہ سیل کیا جائے باقاعدہ طور پر، اس کو جو اس کا کہہ لیں کہ مشترکہ لاہ عمل جو اختیار کیا جا رہا ہے اس پہ پابندی کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا مگر غیر مصدقہ اطلاعات سامنے ہیں اور ان غیر مصدقہ اطلاعات کی اس کے اوپر ٹی ایل کے اوپر پابندی کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور ماضی میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ماضی میں بھی بہت سی جماعتوں کے اوپر پابندی کا اطلاق ہوا ہے اور انہوں نے فالو کیا ہو نہ کیا ہو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ مگر اب جو کل جو اجلاس ہوا تھا اس پہ یہ ہے کہ جو فیصلے کیے گئے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، تو یہ بات تو طے ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری جانب ٹرمپ اور نریندر مودی کی کہانی کی جانب جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی ہی زبردست قصہ لے کر آ رہی ہے۔ نریندر مودی نے امریکی صدر کو فون کیا اور اس میں انہوں نے جو بات چیت کی وہی امریکی صدر نے میڈیا کے سامنے بیان کر دی کہ نریندر مودی نے مجھے فون کیا، روس کے ساتھ جو ہے وہ تیل کے معاہدے کی ڈیل کے حوالے سے بات چیت کی، وضاحت دی اور میں بڑا خوش ہوا۔ یہ بیان آنا تھا کہ نریندر مودی بھارت نے جو ہے نا وہ ایک نیا شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا ہم نے تو فون کال ہی نہیں کیا، فون پہ تو بات ہی نہیں ہوئی امریکی صدر کی، یعنی کہ ماموں بنا دیا۔ اب جب ٹرمپ کو ماموں بنا دیا گیا تو اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہے نہیں پتا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ٹیرف کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو ہے نریندر مودی جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں نا وہ الٹا ان کے گلے میں آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ یہ تو بڑا ہی اچنبھے کی بات ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف انڈیا اپنی پراکسیز میں پھنستا جا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان پنپتا جا رہا ہے، اس کو یہ بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ افغانستان کو جو ہے نا وہ کٹ پتلی بنایا اور ان کو جو ہے نا وہ لارے لپے لالی پاپ دیا، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ لالی پاپ دینے کے بعد انہوں نے بڑھوا دیا پاکستانی فوج سے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے نا وہ ان کو کچھ نہیں کرے گی، سو رہی ہے، انہوں نے تو چڑھ کے جو ہے نا وہ تباہ کن کارروائی کی ہے
اور پھر آپ کے سامنے پھر انہوں نے ان کو عزت راس نہیں آئی, دوبارہ انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی, ٹینک لے آئے اور خوارج کو گھسانا شروع کیا. فوج نے تو لت تیری کے چھتر پہ چھتر دیے, اور آپ کے سامنے ویڈیوز, مطلب اتنی ہائبرڈ وار تھی کہ ادھر کوئی اٹیک ہوتا تھا اس کی ویڈیو ادھر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ دے دیتا. ISPR میں جو بندہ بیٹھا ہے قابل ستائش ہے, اس نے جس طریقے سے اس پوری وار کو, ہائبرڈ وار کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا نا, یقین جانے کیا نیوز چینلز ہوں گے جنہوں نے جو ہے نا وہ لائیولی جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوں یا بتا رہے ہوں یا اس کی ایکوریٹ انفارمیشن دے رہے ہوں. خیر, اب انہوں نے ٹینک لائے, ٹینک اڑا دیے, پھر ٹینک الٹی فالس خبریں, یہ بھارتی پراکسی تھی, بھارتی اکاؤنٹ دڑا دڑ کے پاکستانی فوج کی مٹی پلیت ہو گئی ہے. فیلڈ مارشل جو ہے نا, جیسے انہوں نے لاہور میں پورٹ بنا دیا تھا ویسے فیلڈ مارشل یوں ہو گیا وہ ہو گیا. فیلڈ مارشل بولا ابھی رکو, صبر کرو, رکو ذرا صبر کرو. اور کارروائی پھر آپ کے سامنے کہ اندر گھس کے چوکیاں بھی اڑائی ہیں جہاں سے حملے ہوتے تھے یا جہاں پہ خوارج کا اڈا تھا. اچھا, ایک بات ذہن نشین کریں کہ افغان فورسز جو ان چیزوں میں انوالو نہیں تھی اس کو پاکستانی افواج نے نہیں ٹارگٹ کیا, نہ ہی پاکستانی ڈرونز کے قہر ان کے اوپر برسے. یہ صرف ان پہ برسے ہیں جو خوارج آئیڈینٹیفائڈ تھے اور جس کو متعدد بار افغان حکومت سے کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں, مگر نہیں کی گئی. تو اس بار دھمکی یا آپ کو بتایا نہیں گیا, ٹھگ کر دیا گیا, آپ نے ذرا سی غلطی کی. اب اس غلطی کے چکر میں آپ نے جو ہے نا وہ باب دوستی کو اڑایا اپنی سائڈ پہ, اور آپ نے کہا پاکستانی ہم نے اڑا دیے, فوجی کھڑے تھے, وہ یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یوں ہو گیا. بھائی آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں, تو خدا را وہ چیز بتائیں جو آپ کو پتا ہو. بھارت کی گودوں میں اتنا بیٹھ گئے ہیں آپ کے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. مطلب آپ غیور لوگ ہیں, ملا عمر کے لوگ ہیں. کہاں ہیں بھائی وہ چلے گئے, یہ سارے نام نہاد ہیں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو خیر معاملہ یہ ہوا کہ ان کے اس چکر میں جو ہے نا وہ اب کندھاری انار جو ہے نا وہ سڑ رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا $7 ملین کا ایکسپورٹ ہے ان کا پاکستان کے لیے کہ وہ انار پاکستان دیتے ہیں اور پاکستان خریدتا ہے وہ انار. بڑا خوبصورت, زبردست اور بڑا بہترین انار ہوتا ہے, مگر اب نہیں آ رہا, اب وہ سڑ رہا ہے. اسی طریقے سے متعدد چیزیں, خوبانیاں, جو ڈرائی فروٹس ہے وہ سڑ رہا ہے, کوئی پرسان حال نہیں. یہ کہہ دیا ہے کہ کنٹینرز خالی کر دو, بیکار ہو گئے, ختم ہو گئے. جو پیچھے جو پیداوار ہے, جو نقصان اس حکومت طالبان حکومت کے چلتے ہوئے عوام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے نا, یہ ان کو ہی جوتے اور ترلے پڑیں گے ٹپ ٹپ. امریکہ کو نکالنے میں, روس کو بھگانے میں ان کا ہاتھ نہیں تھا, ان کے تو دماغ ہی نہیں چلتے. تو جن کے دماغ چلتے ہیں ان سے بھی بڑھ گئے, تو پھر انہوں نے دکھا دیا آپ کو. یہاں بات سب سامنے طے ہو گئی. اب آ جاتے ہیں نریندر مودی کی اس بات سے کہ جو انہوں نے امریکی صدر سے کی تھی, پھر اس سے ان کی جو ہے نا جلن تھی کہ پاکستان کے ساتھ قربت بڑھ رہی ہے. خوارج کو بھیجنا شروع کیا, BLA کو اسٹرانگ کرنا شروع کیا. فوج نے آج اب تک تقریباً 44 جو ہے نا وہ خوارج اڑا دی ہیں جو گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور جن کا مقصد ہی یہ تھا جو ساز و سامان لے کر آ رہے تھے. تو یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت جتنی ایکٹیو فوج چل رہی ہے کوئی اور ادارہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ 48 گھنٹے کا جو سیز فائر کا اعلان تھا, اگر تو یہ مستقل کرنا ہے تو ان کو بات چیت پراپر اور پکی کرنی ہوگی. وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس بات کی اجازت دی اور خوش سراہا بھی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ کا حل نکلے گا, نہیں تو آپ پٹتے رہیں گے اور ہم آپ کو مارتے رہیں گے. تو بات ساری یہ ہے کہ فوج تو ہے ہی لڑنے کے لیے, اگر آپ موقع دیں گے تو آپ کی کمر پہ گھس کے, آپ کی گردن پہ چڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہے. اور ہمارے ڈرونز شاہین دکھانے کے لیے نہیں رکھے, جو جن کی گودوں میں آپ بیٹھے ہیں نا ان کو بھی دکھا دیا اور آپ کو بھی دکھا دیا. تو اب پنگا نہ لیں, یہ نہ ہو کہ ہم آپ کا جو ہے نا تاجکستان والا روٹ واپس ہی نہ کریں. شکریہ.